للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلاۃ قابل صد تعظیم و تکریم کے لائق جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر عظیم کہ جس مالک کائنات نے آج کے اس بابرکت دن میں ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید پہلا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ، اس کا ایک حصہ آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کیا۔ میرے رب نے قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید میں اعلان فرمایا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا کہ تم نیچے اتر آؤ، اہبطوا نیچے اتر آؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جنت سے نیچے اتر آؤ زمین پر، اور زمین پر بھی ایک خاص وقت کے لیے تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، مستقل جگہ نہیں ہے، خاص وقت کے لیے تمہارے لیے کیا ہے؟ ٹھکانہ۔ اب ہم اس دنیا میں آئے، اب ہم رہ رہے ہیں، اور ان قریب یہاں سے پھر کیا ہوگا؟ اگلے جان کی طرف ہم کوچ کر جائیں گے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے تعلقات ہمارے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ایک عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے، اولاد کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ ایک دل لگی ہوتی ہے، اور جب سفر کرنے کی گھر سے ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں کوئی عارضی طور پر مسافر ہم سے ملتا ہے یا ہم کسی سے ملتے ہیں، تو ایک
اختصار کے ساتھ مختصر اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے. سلام دعا ہوتی ہے, وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے, ہم اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی وہ اس کے ساتھ ایک عارضی ملاقات ہماری ہوتی ہے. احباب عزیز وقار, اب دنیا کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے اور کس قسم کا تعلق ہمارا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا, ہم نے کہا. احباب عزیز وقار, اب وَقُلْنَا سے مراد کیا ہے؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. توجہ کرنا, جنت میں تھے, وہ جنتی پھل کھایا, وہ سارا معاملہ پیش آیا جنت سے. اب فرمایا کہ ہم نے کہا وَقُلْنَا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اہبطوا, اتر آؤ نیچے. احباب عزیز وقار, اب یہاں پر صرف آدم علیہ السلام کو خطاب نہیں ہے, یعنی آدم علیہ السلام کی پشت میں جو آپ کی اولاد ہے, اولاد آدم, سب سے خطاب ہے. وَقُلْنَا, اور ہم نے کہا اہبطوا, نیچے آؤ, نیچے اتر آؤ. احباب عزیز وقار, اب بعضکم لبعض عدو, فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے, ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. غیر مسلم مسلمانوں کے دشمن بنیں گے, سمجھ آئی بات, اور باطل نظریات رکھنے والے حق والوں کے دشمن بنیں گے. حق پرست کے جو دشمن ہوں گے یہ آپس میں لڑیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں گے. عدوٌ, ایک دوسرے کے دشمن بنے گے. بعضکم لبعض. احباب عزیز وقار, اب یہاں پر بعض ناداں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اگر وہ پھل نہ کھاتے تو ہمیں جنت سے نکالا نہ جاتا, یا غلطی کی آدم علیہ السلام نے, معاذ اللہ بھگت رہے ہیں ہم. یہ بات انتہائی گھٹیا قسم کی ہے, غلط بات ہے. اور بھائی سبب ہم بنے ہیں, ریزن ہم بنے ہیں. آدم علیہ السلام تو زمین پر آئے, واپس جنت میں جائیں گے. نیکوکار لوگ آئے ان کے ساتھ, ان کی پشت میں, ان کی صلب میں رہ کر وہ واپس جنت میں جائیں گے. لیکن احباب بیان کیا کیا گیا, وہ یہ کہ بعضکم لبعض عدو, بعض جو بعض کے ساتھ کیا کریں گے, دشمنی کریں گے, کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے. فرمایا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے, لیکن اپنی پیٹھ سے وہ کفار کا گند, وہ بوجھ اتارنے کے لیے آئے, وہ واپس جنت میں جائیں گے. احباب عزیز وقار, تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, ہم نے کہا نیچے اتر آؤ, کیونکہ بعض کے دشمن ہیں, بعض سے لڑائی کریں گے. احباب عزیز وقار, تو آدم علیہ السلام کی صلب میں آپ کی پیٹھ پر جو بوجھ تھا, وہ بوجھ اتارنے کے لیے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام تشریف لے. احباب عزیز وقار, اب یہاں پر یہ بڑی دلچسپ بات ہے, تفسیر نعیمی کے اندر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, آپ کی طرف اور روم بادشاہ کا خط آیا, اور اس نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے نا, آپ نے تفسیر کی ہے, تو بادشاہ روم خط اس نے لکھا اور بڑے انداز کے ساتھ لکھا. فرمایا کہ ایک بندہ کسی کا مہمان بن کر اس کے گھر رہے, یعنی اشارہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کیا, اس کے گھر رہے, اور میزبان جو ہے, گھر والا جو ہے, گھر کا مالک جو ہے, وہ مہمان کو گھر سے نکال دے, یہ بھی کوئی بات ہے, یہ کوئی مناسب رویہ ہے, مناسب طریقہ ہے یہ کوئی؟ احباب عزیز وقار, لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی بس جس طرح سوال تھا اسی انداز کے ساتھ پھر آپ نے بھی جواب دیا. فرمایا مہمان جب میزبان کے گھر داخل ہوتا ہے تو مہمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ یہ مسافرانہ لباس جو ہے
یہ ہٹا دو، فرش ہو جاؤ، چہرے کو دھو لو، ہاتھ منہ کو دھو لو، بات کی حاجت ہے تو وہ حاجت بھی پوری کر لو، اس کے بعد یعنی فرش ہو کر پھر دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کو جنت سے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فرش ہو کر آئے، اپنی پیٹھ سے گناہگاروں کا، کافروں کا، مرتدوں کا بوجھ اتار کر واپس جنت میں کے دسترخوان میں تشریف لے آئے، اور نیکوکاروں کو لے کر اپنی اولاد میں سے جو جنتی ہے، نیکوکار ہے، ان لوگوں کو لے کے پھر جنت میں داخل ہو جائے۔ احباب زیوکار، اسی لیے کہا گیا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، یعنی ازل سے یہ طریقہ رہا ہے کہ مصطفیوں سے شرارت کی جاتی ہے، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، حق والوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، ان کے حاسدین ہیں۔ احباب زیوکار، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے احباب۔ تو کائنات کے رب نے فرمایا دنیا والو، یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ تمہارے لیے زندگی جو ہے یہ دنیا کی یہ ایک خاص وقت کا ٹھکانہ ہے۔ احباب زیوکار، تو فرمایا مسافر بن کر رہو، مسافر بن کر، محبت کا تعلق اس کے ساتھ استوار نہ کرو، مسافر بن کر رہو۔ جب آپ سفر کی گھر سے نکلتے ہیں تو کہیں ہوٹل پہ رکتے ہیں تو اب آپ دل تو نہیں لگاتے، آپ اپنی منزل کے طرف رواں دواں ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ کب وقت آئے گا میں اپنے گھر میں جاؤں گا، آرام فرماؤں گا۔ احباب زیوکار، تو فرمایا اس طرح مسافر بن کر رہو، آپ کی منزل یہ نہیں، آپ کی منزل کے یہاں اور ہے۔ احباب زیوکار، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ کرنا، آقا علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب کھجور کی چٹائی پہ لیٹے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ امام الانبیاء کے پہلو پر اس کھجور کے چٹائی کے نشان پڑ چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا، اتنی عاجزی، اتنی سادگی، آپ کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہیں، نشان اثر پڑ چکے ہیں، یا نبی اللہ ہمیں اجازت دیجئے، اے میرے پیارے آقا ہمیں اجازت مرحمت فرمائیے، آپ کے لیے بستر بنایا جائے جس پہ آپ آرام فرما ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے غلاموں، میں دنیا میں اس انداز کے ساتھ رہتا ہوں کہ ایک مسافر جیسے سخت گرمی کے اندر سفر کرنے کی گھر سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ایک پیڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے پیارے غلاموں کہ میں تو دنیا کی زندگی اس انداز کے ساتھ بسر کر رہا ہوں گویا کہ میرے آقا علیہ السلام آپ کی عاجزی، آپ کی سادگی، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک پر ہی سونا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک پر ہی سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے
والے تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، او سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ تو احباب زیوکار، امام الانبیاء کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرو لیکن مسافر کی طرح۔ احباب زیوکار، امام الانبیاء نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنکا قریب او عابر سبیل۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی زندگی بسر کرتا ہے، جیسے مسافر ہوتا ہے، جیسے اجنبی ہوتا ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ دنیا میں زندگی بسر کرو۔ احباب زیوکار، اور پھر آپ مغربی تہذیب کو بھی آپ دیکھیں اور پھر اسلام کے حسن کو بھی دیکھیں، اسلام کے تمدن کو بھی دیکھیں۔ اب مغربی تہذیب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم چوری نہیں کریں گے تاکہ کوئی بھی ہماری چوری نہ کرے، سمجھ آئی بات؟ ہم کسی کو برا بلا نہیں کہیں گے تاکہ کوئی بھی ہمیں برا بلا نہ کہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی غیبت، کسی کی بات نہیں کریں گے تاکہ ہماری بات بھی کوئی نہ کرے۔ یہ ان کا طرز ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس کی خرابی کیا ہے کہ ہر جو امیر ہوتا ہے وہ غریب کو دباتا ہے، کوئی پھر اس انداز کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور بھائی اسلام کا حسن کیا ہے؟ اسلام نے تمہیں کیسی زندگی عطا کی ہے، وہ یہ کیسا معاشرت اسلام نے تمہیں عطا کی ہے، وہ یہ کہ تم یہ سب کچھ جو بھی کرتے ہو نا، یہ رب کی رضا کے لیے کرتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے ہو تو رب کی رضا کے لیے، کسی کی مدد اس لیے نہیں کرتے ہو کہ ہم کسی کی مدد کریں گے تو کوئی ہماری مدد کرے گا، نہیں، ہم اس لیے مدد کرتے ہیں کہ کائنات کے رب کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ کیوں کہ رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ محبوبہ فرما دیجئے کہ بے شک ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب رب کی رضا کے لیے ہے، سب رب کے لیے ہے۔ ہم رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ جنگ یرموک، یہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، جنگ یرموک ہے، جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بکھر گئے، ایک دوسرے اپنے رشتہ داروں کو، تعلق داروں کو، اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں، زخمی جو ہے ان کی تیمارداری کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کا گلاس لیا، اللہ اکبر، توجہ کرنا، پانی کا گلاس لیا اور اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا، اپنے کزن کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اب جب میں اس کے قریب گیا تو وہ زخموں سے لت پت تھا، زخموں سے چورا چور تھا۔ اب میں جب اس کے قریب گیا پانی لے کے تو وہاں جب گیا تو پانی اسے دینے لگا، پانی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو دوسرے کسی زخمی کرانے کی آواز آئی، پانی مانگنے کی آواز آئی، تو چچا زاد بھائی نے کہا اے میرے بھائی یہ پانی میرے اس مسلمان بھائی کو پہلے پلاؤ جا کے۔ اب جب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں اس زخمی کے پاس گیا تو پھر کہیں اور سے نبی کے غلام نے آواز لگائی، وہ بھی زخموں سے چور تھا، آواز لگائی مجھے، میں پیاسا ہوں، پانی کی طلب اس نے کی۔ تو حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں پھر آگے چلا گیا، اس نبی کے غلام نے کہا پہلے اس زخمی کو پانی پلاؤ، میں ادھر وہاں گیا، جب تک پہنچتا اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ میں دوڑا ہوا پھر
کی جانب آیا تو اس کی روح بھی کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی. پھر اپنے چچا زاد بھائی کی جانب پلٹا تو جب اس کے قریب آیا تو اس میرے کزن اس نبی کے غلام کی بھی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی. یہ اسلام کا تمدن ہے, یہ اسلام ہے, یہ اسلام کا حسن ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر جو بھی کام کرتے ہیں مسافر بن کر رہتے ہیں, اور جو بھی کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس دنیا کی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین